یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ قرآن پاک میں جب آئے نا یہ بات کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے۔ قرآن کا مزاج ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے ما فی السماوات و ما فی الارض کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ ایک تو اس اعتبار سے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ ہر چیز کی جو پرفیکشن ہے وہ بتاتی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں نا، کوئی خوبصورت پھول دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، سینری دیکھیں، تو بے اختیار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت نہیں ہے، یہ چیز بے عیب نہیں ہے، بلکہ بے عیب وہ ہے جس نے اتنی زبردست چیز بنائی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اس کی ایک ایک چیز کے اوپر آپ تفکر کریں تو انسان جو ہے سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص زبان دی ہے جس کے اندر وہ اللہ کی حمد کرتی ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو الرعد عربی میں کہتے ہیں بجلی کو، یہ جو چمکتی ہے بارش سے پہلے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو رعد ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہم سمجھ نہیں سکتے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ لیکن بعض اوقات جب وقت کا پیغمبر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ایکسٹراڈنری ایکسپیرینسز کروا بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کی صحبت میں جب کھانا کھایا کرتے تھے تو ہم نے کئی دفعہ کھانے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز بھی سنی ہے۔ لیکن یہ جب وقت کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اس وقت اس طرح کے ایکسپیرینسز کروائے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا جائے جو پیغمبر کے ساتھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی پھر آگے دعوت کا کام آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں یعنی پوری کائنات میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اس اعتبار سے کہ اس کی پرفیکشن سے انسان اس کو کہتے ہیں زبان حال سے، یعنی اس کا حال اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے۔ تو زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی، قال کہتے ہیں بولنے کو، تو جو لوگ زبان قال سے اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، زبان حال سے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر ہی رہے ہیں۔ سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ کہہ دیں، مدر نیچر کہہ دیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیں، وہ اللہ کی تعریف تو کر ہی رہے ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بادشاہت بھی اس کے لیے ہے اور حمد بھی اس کے لیے ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین کلمات میں سے ایک کلمہ ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں یہ الفاظ اینڈ والے یہی ہیں، تو قیامت والے دن اعمال کے اعتبار سے کوئی شخص اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو یہ کلمات اس سے زیادہ تعداد میں پڑھ کے اللہ کے حضور پیش ہو۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے اسے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، ایک کلمہ۔ اور ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں جو صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہے ہر چیز کے خلاف، اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہے۔ بادشاہت بھی اسی کی ہے، حمد بھی اسی کے لیے، صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ حمد کے لائق بھی ہے،
باقی بادشاہت دنیا میں جتنی بھی ہے نا وہ اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اوپر لوگ بادشاہت کر رہے ہیں نا، کریٹر تو نہیں ہے نا. اگر کسی کے قبضے میں ملک ہے تو وہ ملک کا کریٹر تو نہیں ہے، ملک میں رہنے والی عوام کا کریٹر تو نہیں ہے، مخلوقات کا کریٹر تو نہیں ہے، صرف رول کر رہا ہے. اور اللہ وہ حاکم ہے جو نہ صرف رول کر رہا ہے بلکہ کریٹر آف دا یونیورس بھی ہے، ساری مخلوقات اسی نے پیدا کی. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا لیکن تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. کریٹر ایک ہی ہے لیکن اسی کا حوصلہ ہے، اسی کا صبر ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کے نہ ماننے والے بھی ہیں. حالانکہ دونوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے لیکن اس نے دنیا میں کھلی چھٹی دے دی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی. لیکن پھر انجام ایک جیسا نہیں ہوگا، شکر گزاری کی روش والوں کا انجام اچھا ہونے والا ہے اور نہ شکری کرنے والوں کا برا ہونے والا ہے. اور پھر ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ زبردستی بھی کسی کو نہیں دے گا، اس کے لیے بھی پھر اللہ کا یونیورسل ٹروتھ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو کریٹر ایک ہے لیکن مخلوق کی دو کیٹیگریز ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ جب پیدا ایک نے کیا تو سارے اسی کے ماننے والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ پیدا تو وہ ایک ہی کر رہا ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے. اس کے اندر دھمکی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہو تو آخرت بھی تمہاری مرضی کی ہوگی. نہیں، دیکھ رہے ہیں بنا کے کہ کون ہمارا تابع فرمان ہے اور کون ہم سے باغی ہے. ہماری نظر میں ہے سارے اعمال. اچھا، یہ آیت جو ہے نا سورہ التغابن کی آیت نمبر 2، یہ آیت میں نے اکثر اس حوالے سے بھی کوٹ کی ہے کہ جو سورہ لقمان کی آخری آیات میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم اپنے ساتھ خاص کیا ہے کہ وہ علم اللہ ہی کے پاس ہے یا اللہ کے بتانے سے کسی کو پتہ چل سکتا ہے، اور ظاہر ہے وقت کے پیغمبر کو پتہ چل سکتا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں مجھے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد اس کے جینڈر کا ذکر نہیں کیا. یہ ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، میل ہے یا فیمیل. قرآن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں. قرآن بڑے پرفیکٹ الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ہاں، اللہ بتا دے علیحدہ بات ہے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیٹا یحییٰ کی بشارت دی، پہلے ہی بتا دیا کہ تجھے اس بوڑھی عمر میں بھی ایک لڑکا ملے گا. اس طرح کی پروفیسی وقت کے پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے وحی کے ذریعے، لیکن کوئی اور شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بتا سکتا. باقی جو فزیکل نالج ہے نا جی، اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ نہیں ہے. علم الغیب وہ علم ہوتا ہے جو حواس خمسہ اور انسٹرومنٹس کے بغیر حاصل کیا جائے، وہ علم الغیب ہوتا ہے. اور ایک دفعہ لگانے سے جو تکا ہو جائے وہ نہیں، ہمیشہ. وہ تو ہم بھی کبھی لوڈو کھیلتے ہوئے جی اے ہوں 6 آئی تو آ ہی جاتا ہے، تو علم غیب تو نہیں ہو گیا نا. مزہ تو تب ہے جب 100 دفعہ پھینکا جائے اور 100 دفعہ بندہ کہے جی اے 6 ہی، تو لے کے آئے کچھ ہے. پروبیبلٹی اسے کہتے ہیں نا. تو پروبیبلٹی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ 100 دفعہ کوئی پھینکے اور 100 دفعہ ہی آ جائے. اس کی پروبیبلٹی جو ہے وہ یعنی کروڑوں میں ایک ہو سکتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا نا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مراد یہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ پیدا ہونے کے بعد کافر ہوگا یا مومن ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے پیدا کافر ہوا ہے بعد میں ایمان پہ آ جائے، ہو سکتا ہے پیدا مومن ہوا ہے بعد میں کفر اختیار کر لے. یعنی مرتے دم تک کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. شقی عربی میں کہتے ہیں بدبخت کو، سعید کہتے ہیں خوش بخت کو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا. تو یہاں پہ بھی میں نے پھر سپورٹ میں یہ آیت پیش کی تھی، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. پیدا وہ کرتا ہے لیکن کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن. کوئی شخص نہیں بتا سکتا
کہ یہاں سے جو پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا. ورنہ تو آپ دیکھیں نا خالد ابن ولید کو تو پیدائش کے بعد بھی کسی نے نہیں جج کیا تھا کہ اس نے مسلمان ہو کے رومن اور پرشین امپائر الٹ دینی ہے. نبی علیہ السلام کی دعوت کے بعد 19 سال تک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یعنی دعوت کے بعد بھی، نبی علیہ السلام کی دعوت نبوت کرنے کے بعد بھی 19 سال تک کفر پہ رہے ہیں. اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا. پھر اللہ نے ہدایت دے دی. اس وقت تو لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے ہوں گے کہ اس نے تو کفر کی موت ہی مرنا ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ جانتا ہے. تو یہاں تقدیر مراد ہے. اور دوسرا، اگر کوئی فزیکل نالج ہے تو واقعی کوئی آج بھی نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جب تک فزیکلی، ایک فزیکل علم جو ہوتا ہے نا انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں، وہ علم الغیب نہیں ہوتا، وہ تو فزیکل نالج ہوتا ہے. بغیر دیکھے بغیر چھوئے ایک بندہ پریڈکٹ کر دے اور جتنی دفعہ کرے وہ صحیح کرے، وہ علم الغیب ہوگا. تو وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. انسٹرومنٹ سے تو آپ فزیکل نالج حاصل کرتے ہیں، اور فزیکل لاز ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل آپ کو صحیح رزلٹ دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آج بھی ایسے انسٹرومنٹس اسلام آباد میں تو چونکہ پانی کا مسئلہ اویلیبل ہے کہ وہ انسٹرومنٹس آپ زمین میں 2 فٹ گڑا کھودنے کے بعد وہ انسٹرومنٹ رکھیں، اس میں سے ریز نکلتی ہیں، وہ زمین میں جا کے ریباؤنڈ ہوتی ہیں. اس سے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ 150 فٹ پہ، یہاں پہ 200 فٹ پہ، یہاں پہ 300 فٹ پہ ہے، اور یہاں پہ 500 فٹ پہ بھی نہیں ہے. تو وہ فزیکل نالج ہے نا، کہ آپ نے فزیکلی آبزرو کیا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے آنکھیں بند کیا اور کہا جی ادھر جو ہے تیل کا کنواں کھود لیں، ادھر پانی کا کنواں کھود لیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو اللہ یہ جس نے پیدا کیا، تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق. دیکھو اس نے آسمانوں اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے. بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو اس کائنات کی ہر چیز اگر مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اس کائنات میں اللہ کی کریشن کا کلائمیکس اور بلندی کون ہے؟ انسان. تو انسان تو سب سے زیادہ پرپسفل مخلوق ہے. تو وہی ذکر آ گیا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائی ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور بنا کے چھوڑ نہیں دی، تم نے مر کے اسی کے پاس آ. آپ دیکھ، میں نے کہا تھا پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر بیان ہو رہا ہے. ایک ایک آیت کے اندر قیامت مضمر ہے. پوری کائنات پیدا کی اس نے، اور اس کائنات کا کلائمیکس انسان پیدا کیا، اس کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا، لیکن مر کے اللہ کے پاس آ. بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے. اصل میں تو خوبصورتی اس کی ہے نا جو آخرت میں کامیاب ہو گیا. دنیا میں اچھی شکل یا اچھا عہدہ یا اچھا سٹیٹس کسی کی آخرت کو تو ڈیفائن نہیں کر دے گا نا، اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی کو، نہ ختم ہونے والی کو. تو مر کے تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت کا ذکر کیا ہے کہ سورت کیا خوبصورت سورت بنائی ہے، یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ ہر شخص کے چہرے کے اوپر ایک ناک رکھا ہے، 2 آنکھیں رکھی ہیں، 2 ہونٹ رکھے ہیں، 2 کان رکھے ہیں، اور اللہ کے سانچے سے بن بن کے لوگ نکل رہے ہیں، اور ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف ہے. میتھمیٹکس ہی فیل ہو جاتی ہے. یعنی لوگوں کی شکلوں میں کتنا فرق رکھتی ہے. اور یہ تو آپ کو شکل دیکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے نا. ایون آپ کو جو ٹوئنز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا ہم شکل، اگر آپ ان کا یعنی ان کے جسم کا تھرمل ماڈل ڈرا کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے بہت زیادہ. آپ یہ یعنی انگوٹھے یا انگلیوں کے فنگر پرنٹس کے نشانات ایک بندے کے دوسرے سے میچ نہیں کرتے، لاکھوں لوگوں کے لے میچ نہیں کرتے. اب تو اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے، وہ آنکھ کو دیکھتے ہیں، کیمرے کو آگے آنکھ رکھتے ہیں، تو ایک بندے کی آنکھ دنیا میں آپ دیکھیں 7-8 ارب انسان موجود ہیں، کسی کی آنکھ کا نقشہ دوسرے سے میچ نہیں کرتا. تو سبحان اللہ ہی کہیں گے نا. تو یہ جتنے انسان ہیں ان کو ان کے ماں باپ نے تو پیدا نہیں کیا، ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اللہ نے پیدا کیا. یعلم ما فی السماوات والارض. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور وہ ہر چیز جانتا ہے جو تم نے چھپائی ہوئی ہے یا ظاہر کی ہوئی ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور اللہ کا علم تو اتنا کامل ہے کہ وہ سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. ایک تو چیز ہے جو آپ نے ویسے چھپائی ہوئی ہے،
وہاں تک تو پھر بھی کوئی پہنچ جائے گا، لیکن جو آپ کے سینے کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، جو تحت الشعور کے اندر باتیں انسان کے جو دماغ میں پلاننگ ہے، وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا. آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے، کون پہنچ سکتا ہے؟ انسان جتنی مرضی یہ اسیسمنٹ والی مشینیں بنا لے، جب تک انٹرویو نہ کیا جائے اس وقت تک آپ کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. مشینیں آپ کو یہ تو بتا سکتی ہیں، یعنی وہ ریڈیشنز کے ٹکراؤ کی وجہ سے، کہ یہ شخص جو کچھ بول رہا ہے اس کے ساتھ اس کا دماغ میچ کر رہا ہے کہ نہیں. لیکن جب تک وہ بولے گا نہیں تو آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ بولنا تو انسان نہیں ہے. لیکن کوئی مشین آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ سوچ رہے کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کے یعنی ہارمونز ہیں، انسان یعنی اپنے فیس ایکسپریشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے. یعنی میں جب گفتگو کر رہا ہوں، کسی کا چہرہ لٹک جاتا ہے، کسی کا خوش ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بات بری لگی ہے، اچھی لگی ہے. لیکن اس کے بعد وہ چہرہ لٹکنے سے مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. 10 بندوں کے چہرے لٹکے ہیں تو 10 مختلف وجوہات کے اوپر لٹکے ہوں گے، یا وجہ ایک ہوگی لیکن 10 کے دماغ میں مختلف باتیں چل رہی ہوں، وہ کوئی نہیں ریڈ کر سکتا. تو یہ مشینیں بھی جھوٹ پکڑتی ہیں، وہ صرف یہ پکڑتی ہیں کہ میں اگر بول رہا ہوں نا تو وہ میرے دماغ اور میری زبان آپس میں میچ کر رہی نہیں، وہ میرے ایکسپریشنز کے ذریعے وہ اس کو ریڈ کرتی ہے. یہ کوئی مشین ریڈ نہیں کر سکتی کہ اس کے دماغ کے اندر کیا ہے یا یہ کیا سوچ رہا ہے، جب تک میں بول کے کوئی بات نہ کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی چیز کہ وہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید پیدا کیا یعنی پیش کیا جائے گا دوبارہ سے، اس کی یعنی پیدائش ہوگی، یعنی زندہ ہو کے، ایک سخی اور ایک قرآن کا قاری. اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا. ابھی میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا یا اللہ کیا کرتا، جان دی تھی نا، دے دی تیری جان. اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے نہیں دی ہے، تو نے تو اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا. میرے ہاں تیرے لیے اب کوئی اجر نہیں، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا. اوندے منہ دوزخ میں. پھر سخی بلایا جائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا، اتنی دولت تجھے دی تھی. کہ یا اللہ میں نے اتنا کچھ خرچ کیا، اتنا کچھ خرچ کیا، مشتیں بنوائی، میرے تو لاکھوں لوگ میرے دسترخوان سے روزانہ کھانا کھاتے تھے، اور بلکہ میں نے تو مسجد کے اندر وضو خانے، ٹوائلٹس بنوائے، اور کئی جگہ پہ تو اپنے نام کی تختی بھی لگوائی کہ یہ میں نے کام کرایا. پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں اتنا کچھ تیری راج خرچ کیتا ہے، یہ بریکٹس میں، یعنی اتنی میں نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اسی لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ بڑا یہ سخی ہے. تو تمہیں دنیا میں اجر مل چکا ہے، جس کام کے لیے تم نے کیا تھا نا، دنیا نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے. میرے ہاں کوئی اب تمہارے لیے اجر نہیں ہے. اوندا منہ کر کے دوزخ میں. پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا کہ تجھے میں نے قرآن کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے اتنی خدمت کی، میں نے اتنے مدرسے کھولے، میرے اتنے شاگرد تھے، میں نے اتنی دفعہ محفل قرات کروائی، یہ ہوا سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں بہت بڑا تو قاری ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا علامہ ہے. میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا. تو چونکہ تو نے دنیا کے لیے کیا ہے تو دنیا نے تیری تعریف بھی تو کی ہے نا. یعنی 6-7 لائنوں کی دمیں تیرے جب اشتہار چھپتے تھے اس میں لکھی ہوتی تھی نا، یادگار اسلاف، حجت الاسلام، مفسر قرآن. یہ اتنی جو دمیں اور یہ اتنے جو تمغے تھے تیرے لیے دنیا کی زندگی کے اندر، وہ اسی لیے تھے نا کہ تجھے اجر مل جائے. میرے پاس کچھ نہیں ہے. تینوں کو اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں، فرشتوں نے تو لکھی ہوئی ہے نا. اس کا مطلب ہے فرشتے بھی علم الغیب نہیں رکھتے. فرشتے صرف آپ کی داڑھی پگڑیوں سے جس طرح ہم دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں نا، فرشتے بھی دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی ہے کس نیت سے پڑھی ہے، آپ نے صدقہ کس نیت سے کیا، فرشتے اس کو جج نہیں کر سکتے. وہ تو لکھیں گے کہ جی جناب فلاں حضرت صاحب نے مسجد میں ٹوٹیاں لگوائی ہیں اور ایک ٹوٹی کا اتنا ثواب ملٹی پلائی اتنا. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا ملٹی پلائڈ بائی 0، اینڈ رزلٹ 0. تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بھی ہیں نا، یہ بھی صرف ایک ٹوٹل پورا ہی ہے. اصل ریکارڈ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے
اپنے علم میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں بھی چھپی ہوئی باتیں. نیک عمل بھی کس نیت سے کیا تھا وہ اس کو بھی جانتا ہے. نیک عمل بھی برباد کر دے گا اگر اس کے لیے نیت نہیں تھی تو. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس کافروں کے بارے میں خبریں نہیں آئی ہیں قرآن کے اندر نازل ہو کے؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، بس انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا وبال، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ مدنی صورت ہے، اس کے پیچھے 2/3 قرآن موجود ہے، جس میں سورہ ہود موجود ہے، سورۃ الاعراف موجود ہے، جس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انباء الرسل آئی ہیں، یعنی اگلے نبیوں کے واقعات آئے ہیں، ان کی قوموں نے ان نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا. نبیوں کے ماننے والے بچا لیے گئے اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، چاہے قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، قوم جو ہے وہ فرعون ہو، اسی طریقے سے قوم سمود ہو، قوم عاد ہو. وقت کے پیغمبروں کو، صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا. تو کیا تمہارے پاس ان سب کی خبریں نہیں آئی ہیں؟ دنیا میں تو خبریں آ چکی ہیں، ابھی آخرت کا عذاب ان کے لیے باقی ہے. ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول بھی ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے، معجزات لے کر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلائل، ایک تو معجزات کی شکل میں، دوسرا یہ فزیکل فینومینا آف نیچر، جو میں کہتا ہوں جی کائنات کے اندر ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. سر مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے. لیکن انڈے میں سے چوزا نکلنے کے معجزے کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چھوٹا لگتا ہے. اور مردے کا زندہ ہونا چونکہ ہم نے یہ آبزرو نہیں کیا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا معجزہ ہے. یار مردہ تو وہی مردہ ہے نا جو مرا ہوا وہی زندہ ہو گیا، لیکن انڈے اور چوزے کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. انڈے کو ذرا توڑ کے دیکھ لیں، کوئی چوزا ہے اس کے اندر؟ ایک لیسدار مادہ ہے، وہ ہم پکا کے کھاتے ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے میں سے بنتا ہے، اور آپ اسے انڈا دیں، اس کے اس میں سے چوزا نکلتا ہے، وہ توڑ کے دیکھے، وہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ اس لیسدار مادے سے اتنا خوبصورت چوزا بن کے نکل سکتا ہے. وہ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو. لیکن ہم چونکہ اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ معجزہ نہیں لگتا. ایک بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا مٹی میں بو کے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یہ مردہ زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے. اور مردہ تو وہی لیٹا ہوا ہے نا، وہی زندہ ہو گیا، یہ چھوٹی بات ہے. لیکن آپ اتنا سا بیج بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے، اور پھر اس کے ساتھ فروٹ لگے، اس کے ساتھ پھول لگے، پتے لگے، پھر اس کی خوراک کا سسٹم ہو، ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہو کہ اس درخت کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اس بیج کی ہارڈ ڈسک میں سیف ہو. مجھے بتائیں یہ بڑا معجزہ ہے، مردے کا زندہ ہونا بڑا معجزہ ہے؟ بیج، انڈا، اور سر ایک انڈا تو ہے نہیں ہے، اربوں انڈے روزانہ، مرغیوں کے چوزے، کووں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے، بطخوں کے چوزے، چیلوں کے چوزے نکل رہے ہیں، اربوں. جناب ایسی میس پروڈکشن ہو رہی ہے کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی شخص کہے یہ خود بخود ہو رہا ہے، تو سر خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں خود بخود ہو سکتا ہے تو لیں انڈا، اس میں سے چوزا نکال کے بتائیں. ابھی تو ہم آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ انڈا بنائیں. ہونا تو چاہیے ہم کہ انڈا بنائیں اور اس میں سے چوزا نکالیں. نہ، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. اللہ کے بنائے ہوئے چوزے کو اگر ہم، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے اس انڈے کو توڑ دیں اور اس کو ایک عام انوائرمنٹ کے اندر لے آئیں، کنٹرول انوائرمنٹ نہیں، عام انوائرمنٹ، اس میں سے بنا کے بتائیں. اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. تو روشن دلائل پیغمبر لے کے آئے. تو پھر ہمیشہ کافروں کی روش کیا ہوئی؟ فقالوا ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کر دیا. وتولوا، اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، تو اللہ بھی بے نیاز ہے. پھر دفع ہوتے ہیں تو دفع ہو جائیں. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور الحمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. وہ
محتاج نہیں کسی کی تعریف کا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کافروں نے اس بنیاد پہ پیغمبروں کا انکار کیا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے. سورۃ الانعام میں، باقی صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے. یعنی کافر کہتے تھے کہ فرشتہ کوئی نازل ہونا آسمان سے، وہ ہمیں بتائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کوئی پیغمبر بناتا. اب انسان ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ فرشتے کے پیغمبر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے. اس کو کیا پتا کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو کیا آتے ہیں، جب بھوک لگی ہوئی ہو تو انسان اپنا دین کیوں چھوڑ دیتا ہے. اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی. وہی گل آٹا گوندنے ہلدی کیوں ہے. یعنی لیم ایکسکیوز تو بندہ ڈیوائز کر دیتا ہے نا. آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا نا. تو آئیڈیل تو ماڈل یہی تھا کہ انسان ہی رول ماڈل بنتے، اسی لیے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کا ایک بہانہ ہوتا تھا کہ ایک انسان ہے یہ ہمیں ہدایت دے گا. فکفروا، تو انکار کر دیتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ مسئلہ قرآن اور حدیث دونوں میں بار بار آیا ہے. آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں. سورہ التغابن اور یہ مسئلہ. سورہ التغابن کی پہلی آیت میں سیدھا ذکر ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں صاف بتایا گیا کہ پوری کائنات، چاہے وہ انسان ہو، جن، فرشتے، جانور، پرندے، درخت، پہاڑ، ستارے، سب اللہ کی تسبیح یعنی اس کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں. قرآن کی دوسری آیت جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں، سورہ الحدید آیت نمبر 1، ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 24، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. سورہ الجمعہ آیت 1، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت 44، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ایسا کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. سورہ نور آیت 41، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو ہے، پرندے تک سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ہر ایک اپنے نماز اور تسبیح کو جانتا ہے. ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر موجود چیز، چاہے وہ انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کی تسبیح میں لگی ہیں. حدیث سے تصدیق. کنکڑ کی تسبیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکڑ اللہ کی تسبیح کرنے لگے اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے یہ سنا. ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3635. کھانے کی تسبیح. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب کھانا کھاتے تو کھانے سے تسبیح کی آواز آتی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 3579. درخت اور پتھر کا سلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو مجھے دیکھ کر یہ نہ کہتا ہو کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 2277. ہرن کی تسبیح کا واقعہ. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک ہرن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور اللہ کی تسبیح بیان کی. دارمی اور موطا مالک. ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جڑ اور جاندار دونوں طرح کی مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. گہری اور سوچنے لائق باتیں. انسان اکثر غفلت میں اللہ کی تسبیح بھول جاتا ہے، جبکہ پیڑ پودے، پتھر، پرندے اور پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے. جو انسان اللہ کی تسبیح نہیں کرتا وہ ایک طرح سے اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ اس کی اصل فطرت بھی اللہ کی حمد اور تسبیح پر بنی ہے. اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان جان بوجھ کر دل سے
اور شعور کے ساتھ تسبیح کرے تاکہ وہ باقی مخلوقات کے ساتھ اس تسبیح میں شامل ہو سکے۔ نتیجہ، سورہ التغابن اور قرآن کی بہت ساری آیات بتاتی ہے کہ پوری کائنات چاہے ہمیں سنائی دے یا نہ دے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ حدیثوں سے بھی یہ حقیقت تصدیق ہوتی ہے۔ یہ انسان کے لیے یاد دہانی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اللہ کی یاد اور تسبیح سے بھر لے۔ گہری حقیقت، تسبیح کا اصل مطلب۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کے ہر عیب اور کمی سے پاک ماننا اور اس کی بڑائی بیان کرنا۔ مطلب یہ نہیں کہ ہر مخلوق زبان سے سبحان اللہ کہہ رہی ہے، بلکہ ہر چیز اپنے حالات، اپنے وجود اور اپنے نظام سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جیسے سورج اپنے اگنے اور ڈوبنے سے تسبیح کرتا ہے، درخت اپنے بڑھنے اور پھل دینے سے تسبیح کرتے ہیں، پرندے اپنے اڑنے اور چہچہانے سے تسبیح کرتے ہیں، پانی کا بہنا، ہوا کا چلنا، بارش کا برسنا سب تسبیح ہے۔ انسان اور تسبیح کا فرق۔ باقی مخلوقات مجبور ہے، ان کا ہر حال تسبیح ہی ہے، لیکن انسان اور جن کو اختیار دیا گیا ہے۔ اگر انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت اور کائناتی نظام کے ساتھ چل رہا ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 44، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، یعنی انسان کی عقل اتنی سمت ہے کہ وہ چیزوں کی تسبیح کی حقیقت کو سن یا سمجھ نہیں پاتا۔ تسبیح اور تقدیر۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ ستارے اپنے دائرے سے باہر نہیں جاتے، سمندر اپنی حدیں پار نہیں کرتے، درخت اپنی جڑوں سے کٹا نہیں کرتے۔ یہی تقدیر ہے، ہر چیز اپنے کام میں اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ انسان بھی اگر اس تقدیری نظام کے حساب سے جیے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس کی پوری زندگی بھی تسبیح بن جائے گی۔ روحانی اثر۔ جب انسان سچیت ہو کر تسبیح کرتا ہے تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ کائنات کی تسبیح میں ہم آواز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت ہی پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری اور مسلم۔ سب سے گہری بات۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب انسان غفلت کرتا ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا دل کٹھور ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس تسبیح کی آواز اور اثر سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن جو انسان دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز سے اللہ کی تسبیح محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات ہر پل سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا وہ کہتی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دل اس تسبیح کو محسوس کرتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔